الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله العظيم. یہ سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، آخری حصہ ہے. یہ آیت نمبر جہاں سے میں نے تلاوت کیا ہے آیت نمبر 285. اس سے پہلے پورا ایک رکوع، بلکہ اس رکوع سے بھی تھوڑا پہلے سے مضمون چل رہا ہے: اے ایمان والو، خرچ کرو اس پاکیزہ مال کو جو تم نے کمایا ہے، اور جو کچھ ہم نے تمہیں زمین سے پیداوار کر کے دی ہے نا، اس میں سے تم خرچ کرو. پھر اس سے پہلے اس کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں، اپنے نفس کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے کمائے ہوئے مال کو خرچ کرنے پر مجبور کرتے ہیں. ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم. اللہ کی رضا مقصود ہے اور اپنے آپ کو جمانا ہے. مال ایسی چیز ہے کہ جو اپنی ضرورت پر تو آدمی خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اس کو کیا آتا ہے؟ بوجھ پڑتا ہے طبیعت پر. تو وہ طبیعت پر بوجھ کے باوجود اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تاکہ اپنے اندر میں وہ کیفیت برقرار رہے کہ بار بار اللہ کے نام پر خرچ کرنا آدمی کے لیے آسان ہو جائے. تو خرچ کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں. اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ تم کو فقر سے ڈراتا ہے اور بری بات کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کا اور اضافہ دینے کا وعدہ کرتے ہیں. یہ سب مسائل جو ہے پچھلے ایک سوا رکوع سے چل رہے تھے، اور اس کو پورا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. ایک فلسفہ ہے یہ کہ اسلام نے جس مالی نظام کو ترویج دی ہے، اسلام نے جس مالی نظام کو رائج کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی کمائی سے جو کچھ مال حاصل کرتا ہے وہ کر سکتا ہے. کیپٹل اپنی بنانا یہ اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن جو کچھ تم کماتے ہو یہ صرف تمہارا نہیں ہے. جو کچھ تم کماتے ہو یہ صرف تمہارا نہیں ہے، بلکہ اس میں تمہارے ماتحتوں کا، ضرورت مند لوگوں کا حق ہم نے رکھ دیا ہے. اور ضرورت مند لوگوں کے حق میں 2.5% تو ہم نے کمپلسری کر دیا ہے کہ اتنا تو تمہیں اپنی بچت میں سے سالانہ نکالنا ہی نکالنا ہے. اب سوچو، تصور کرو کہ مسلمانوں کی جو معیشت ہے، مسلمانوں کے پاس جتنی اکنامی ہے، مسلمانوں کے پاس جتنا مال ہے، جو ان کا سیونگ ہے، اگر وہ سارا سیونگ ان کی جیب سے نکل کر اس میں سے 2.5% صحیح جگہ پر اگر خرچ ہو جائے، ضرورت مندوں پر، بیماروں پر، ہے نا، تعلیم پر، مقروض جو لوگ ہیں ان پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، تو
تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اگر کسی شہر کی بات کرو یا کسی صوبے کی بات کرو یا ہمارے ملک کی بات کرو تو ہمارے ملک میں ہمارے اپنے ملک میں کوئی آدمی غریب رہ جائے، بے گھر رہ جائے، کہ اس کے پاس گھر نہ ہو، وہ غریب رہ جائے، وہ بھوکا رہ جائے، وہ بیمار ہو اور علاج نہ کرا سکے اور بغیر علاج کے اسے مر جانا پڑے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا نظام ہے، اور اس نظام کو تھوڑا سا یوں سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم زکوٰۃ دیتے ہیں غریب آدمی کو، تو اسے زکوٰۃ کہہ کے دیتے ہیں تو نہیں لیتا کہ میں زکوٰۃ نہیں لوں گا۔ بھائی تو غریب ہے، میرے کو تو ہدیہ دو، میرے کو کیا دو، میرے کو تو تم للہ دو۔ یہ تیرے لیے للہ ہی ہے، یہ تیرے لیے کیا ہے، للہ ہی ہے۔ میرے مال کا کوئی کچرا تو ہے نہیں ہے، یا کہ بھئی میرے مال میں سے جو کیا تھا ڈیڈ سٹاک تھا وہ میں نے تم کو دیا ہے، یا میرے مال میں جو حرام تھا وہ میں نے تم کو دیا ہے۔ نہیں سمجھ رہے آپ بات؟ میرے پیور مال میں سے، میری پیور بچت میں سے میں نے 2.5% الگ کیا ہے، یہ تو میرا پیور مال ہے، لیکن اللہ نے وہ 2.5% خرچ کرنا مسلمان کے ذمہ فرض کر دیا ہے، اور جس کا مال ہے نا اس کو کہا ہے کہ تیرے لیے یہ کچرا ہے، تیرے لیے یہ میل ہے۔ غریب سمجھتا ہے میرے لیے میل ہے، غریب کیا سمجھتا ہے کہ میرے لیے میل ہے، غریب کے لیے میل نہیں ہے، غریب کے لیے تو میرے مال میں سے صاف شفاف ستھرا حلال میری بچت کا 1% ہے، 2.5% جو میں غریب کو دیتا ہوں۔ وہ تو اللہ نے مجھے ڈرانے کے لیے اور مجھے سمجھانے کے لیے یہ کہا ہے کہ یہ مال تیرے، یہ جو 2.5% ہے نا تیری بچت میں سے، اگر تو خرچ نہیں کرے گا تو یہ میل کی طرح سے ہے، باقی سارے مال کو بھی کیا کر دے گا، عیب والا کر دے گا، اس لیے کہ اس میں سے اللہ کا حق نکالا نہیں تو نے، اس میں سے تو نے اللہ کا حق نہیں نکالا، اس لیے وہ مال اپنی ذات سے کوئی عیب والا بولو نا نہیں ہے۔ اس لیے غریب کو زکوٰۃ دینا یہ اس پر احسان نہیں ہے، بلکہ اسلام کا ایک سسٹم ہے کہ ہر صاحب مال اپنے مال میں سے 2.5% نکالے اور اس سے غریبوں کی ضرورت پوری کرے۔ اسی لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ غریب کو، محتاج کو، غیرت مند آدمی کو اگر اپنی زکوٰۃ میں سے دے رہے ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہو جی یہ زکوٰۃ ہے، آپ اسے کیا کہیں گے، یہ پیور آپ کے لیے میری طرف سے ہدیہ اور گفٹ ہے، میری طرف سے کیا ہے، ہدیہ ہے اور گفٹ ہے۔ وہ للہ نہیں ہوگا جو زکوٰۃ کے علاوہ ہم دیتے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے تو وہ گفٹ ہے، اس کے لیے تو وہ ہدیہ ہے، اس کے حق میں تو وہ للہ رقم ہے، اس کے حق میں وہ رقم کیا ہے، للہ رقم ہے۔ اور یہ نظام ہے، یہ سسٹم کے تحت ہے کہ اسلام نے ایک نظام بنایا ہے۔ میں نے کہا نا کہ اسلام کیپٹل بنانے کو، اپنی ذاتی پراپرٹی کھڑی کرنے کو، ذاتی ملکیتیں بنانے کو منع نہیں کرتا، لیکن ہر مالدار کو کہا ہے کہ ہر سال اپنی بچت میں سے 2.5% جو ہے وہ ضرورت مندوں پر خرچ کرو۔ تو ایک کیپٹل بنانے کا سسٹم وہ ہے جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ جیسے بھی پیسہ آئے وصول کر لو، جیسے بھی پیسہ آئے وصول کر لو، جیسے بھی پیسہ آئے وصول کر لو، اور تم مال پر مال پر مال پر مال والے بنتے چلے جاؤ۔ تو ظاہر ہے پیسہ کس سے چوستے ہیں لوگ، ارے بھائی پیسہ کس سے چوستے ہیں، غریبوں سے۔ جو آدمی مالدار بنتا ہے وہ پیسہ چوستا ہے غریبوں سے، کسانوں سے، مزدوروں سے، ہے نا، ہاں لیبر سے۔ جو آدمی آپ کے یہاں کام کم کرتا ہے اس کو آپ پیسہ مزدوری کم دیتے ہو، ہے نا۔ اور جو چیزیں ہم بنا رہے ہیں، چونکہ ہم کیپٹلسٹ ہیں،
ہم چیزیں بنا رہے ہیں، ہم بازار تیار کر رہے ہیں، ہم چیزیں بازار میں چھوڑ رہے ہیں، ہے نا، تیل ہے، شکر ہے، گڑ ہے نا، دالیں ہیں، فلاں ہے، وہ ساری چیزیں ہم بازار کو دے رہے ہیں اور بازار کو مہنگی دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ مہنگی دے رہے ہیں. ان کو مزدوری کم دیتے ہیں اور چیزیں ان کو مہنگی دیتے ہیں. تو معیشت جو ہے وہ کیپٹلسٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. معیشت جو ہے غیر اسلامی سسٹم میں معیشت، اکنامی جو ہے وہ کیپٹلسٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ وہ اپنی منمانی کرتا ہے مزدور کو اس کی مزدوری دینے میں، اور جب وہ کوئی چیز تیار کرتا ہے تو اس کو مہنگے داموں پر بیچتا ہے تاکہ ضرورت مند آدمی اسے خرید کر بس اپنی ضرورت پوری کر کے زندہ رہ جائے، بس باقی اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں. سمجھ میں آئی یہ بات؟ اب آئیے اسلامی نظام پر. اسلامی نظام میں کیا ہے؟ اسلامی نظام میں آپ اپنی کیپٹل جمع کر سکتے ہو، لیکن ہر جگہ پر اس کا خیال رکھا ہے اسلام نے کہ جب آپ کاروبار اور تجارت کرو تو وہاں ہیلدی جو ہے کمپٹیشن ہونا چاہیے. ہیلدی بہترین والا کمپٹیشن ہونا چاہیے. جب آپ کمپٹیشن ختم کر دیتے ہو مارکیٹ میں، ہے نا، آگے بڑھنے کی، اچھا مال پیش کرنے کی، کم قیمت میں تھوڑے منافع پر مال بیچنے کا جو نظام ہے اس کو جب آپ ختم کر دیتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ معیشت کچھ لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے اور وہ من مانے طریقے پر جو ہے آپ کو جو ہے تیل اور شکر اور جو ہے پیٹرول اور گیسز آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے یہ ساری چیزیں کچھ لوگوں کے ہاتھ میں وہ سارا سسٹم ہے اور وہ اپنی منمانی کر کے اس کو اپنی مرضی سے بیچتے ہیں اور آپ کو خریدنے پر مجبور کرتے ہیں. بس آپ مجبور ہیں اور آپ کو خریدنا ہے. تو جہاں تجارت کا، معیشت کو تیار کرنے کا، چیزیں بنانے کا سسٹم اسلام میں ہے، تجارت کو فروغ دیا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ اس کا حکم ہے کہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری تجارتیں ہوں تاکہ ہر آدمی اچھا مال بازار میں لائے اور تھوڑے منافع پر، کم منافع پر لوگوں کو اچھی چیزیں فراہم کرے. ایک دوسرے، اب جو کمایا آپ نے تھوڑے منافع کے ساتھ، اب جب سال پورا ہوا تو جو آپ کے پاس بچ گیا اس میں سے کیا کرو؟ 2.5% پھر ضرورت مندوں پر خرچ کرو. اتنا پیارا نظام ہے. تو کیا ہوگا اس سے غریب آدمی زیادہ غریب نہیں ہوگا. ہاں، جو رعیت ہے، جو پرجا ہے، اس کو اچھی چیزیں مناسب داموں پر ملے گی اور وہ بھی تجارت کی ہوڑ میں آگے بڑھ سکیں گے. اب ایک تیسری چیز اور ایڈ کرتا ہوں جس کا تعلق اب سودی نظام سے ہے. یہ جو پیسہ کیپٹلسٹ کے پاس ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جو کیپٹلسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے کتنے بھی کاروبار کر لینا وہ، اس کے بعد بھی ان کے پاس انف اماؤنٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بچا ہوا ہوتا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اب وہ بینک بناتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ بینک بناتے ہیں، ہے نا، اور بینکوں میں اپنا پیسہ رکھتے ہیں. آپ سے کہتے ہیں آپ اپنی بچت ہمیں دو، آپ کا پیسہ ہم سنبھالیں گے. آپ کا پیسہ ہم کیا کریں گے؟ سنبھالیں گے. سیونگ اکاؤنٹ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائی پیسہ کہاں رکھو گے تم؟ 1500، 2000، 10,000 جو بچ جائے وہ بینک میں رکھ دو، تمہاری سیونگ ہوگی. کیا ہوگی تمہاری؟ ہاں، تمہارے پیسے کی بچت ہو جائے گی. گھر میں چوری ہو جائیں گے، گھر میں پیسے کا کیا ہو جائیں گے؟ چوری ہو جائیں گے، تو بینک میں لا کے رکھ دو. تو بہت سارا پیسہ انہوں نے ڈالا، تھوڑا پیسہ ہم سے لیا اور پھر لوگوں کو سود پر دیا اور پھر اس سے واپس سے
اس پیسے سے بھی پیسہ بنایا، جو پیسہ ہمارے پاس تجارت کرنے کے لیے تھا اس سے بھی پیسہ بنایا، جو پیسہ ہمارے پاس بچا ہوا تھا اس پیسے سے بھی ہم نے کیا کیا، پیسہ بنایا، ہے نا۔ اور کاروبار کرنے کے لیے جو پارٹنرشپ کا جو سسٹم ہے اسلام میں، اس کو جو ہے ڈسکریج کیا ہے، اس کی ہمت افزائی نہیں کی ہے، بلکہ اس بات کی ہمت افزائی کی ہے کہ آپ پیسہ ہم سے لے لو، آپ کو کاروبار کرنا ہے، یہ ہمارا بینک ہے، پیسہ لے لو، کرو کاروبار، لاؤ بتاؤ آپ کے پاس کیا کاروبار ہے، کیا آپ کے پاس اسکل ہے، کیا آپ بنا سکتے ہو، کیا آپ بیچ سکتے ہو، کیا چیزوں کی آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہو، ہم آپ کو پیسہ دیں گے۔ تو بڑے لوگ جو ہے وہ ان سے پیسہ لیتے ہیں اور پھر وہ جو بھی شرح سود ہے بازار میں، اس شرح سود کے مطابق ان سے وہ سود وصول کرتے ہیں۔ تو ان کا اپنا پیسہ ہے، اس پہ 10% پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے ہر سال، اور آپ سے جو لیا تھا بچت کے نام پر، آپ کو دے دیے 3-3.5% آپ کو دے دیے، اور باقی جو ہے اس پہ جو 6%، 5%، 8%، 10% جو ہم نے کمایا وہ ہمارا۔ تو آپ کو بہلا کر آپ کے پیسے بینک میں رکھوائے، اس سے بھی ہم نے کمایا، اپنے پیسے سے بھی ہم نے کمایا۔ تو عوام کیا ہوتی ہے اس طرح سے؟ بولو، عوام اس طرح سے کیا ہوتی ہے؟ تو 3 چیزیں ہو گئی۔ ایک ہو گئی جو کیپٹلزم ہے، اس کی برائی یہ ہے کہ ان کے پاس معیشت پر کنٹرول ہوتا ہے، اپنی مرضی سے چیزیں بناتے ہیں، اچھی بنائیں، گھٹیا بنائیں، اپنی مرضی کے داموں پر بیچتے ہیں۔ جو امپلائیز ہیں ان کو تنخواہ کم دیتے ہیں، چیزیں مہنگی بیچتے ہیں، اور ہمارے پاس جو بچت ہوتی ہے وہ بچت بھی ہم سے لے لیتے ہیں، اس سے بھی کاروبار کرتے ہیں اور اس کو سود پہ چلاتے ہیں۔ اور جتنے لوگ تجارت کرنا چاہتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تم کیا کرو، ہم سے قرضہ لو اور کاروبار کرو، فیکٹری چلاؤ، اگر چل گئی تو ہم تمہارے پارٹنر ہیں، تم سے جو ہے سالانہ 10% لیتے رہیں گے، اور نہیں چلی تو آ کے تمہاری جو بھی زمین ہے، مشینری ہے، اس کی نیلامی کر کے اور تم کو جیل بھیج دیں گے۔ یہ ہے برائیاں موجودہ نظام کی۔ اسلام نے تجارت کو فروغ دیا ہے اور کہا ہے کہ کم منافع پر آدمی اچھی چیزیں فروخت کرے، اور اس قرض لینے والے نظام کو حرام قرار دیا ہے، قرض لے کر کاروبار کرنے والے نظام کو حرام قرار دیا ہے، اور لوگوں کے پاس جو پیسہ ہے اس پیسے کو کاروبار میں لگا کر شرکت والے نظام کو کیا کیا ہے، فروغ دیا ہے اسلام نے۔ تو وہ جو کمانے والا کماتا ہے، 1 کے 2 کرتا ہے، 2 کے 4 کرتا ہے، 1 کے 10 کرتا ہے نا، تو وہ جو ہماری بچت تھی جو ہم بینکوں کو دیتے تھے، اس میں ہم کو سال بھر میں کیا مل رہا تھا، 3%، 4% مل رہا تھا۔ اب جب ہم نے ایک تاجر کو وہ پیسہ دے دیا، جب ہم نے ایک تاجر کو وہ پیسہ دے دیا، ایک کمپنی کو وہ پیسہ دے دیا، اور اس کمپنی نے کاروبار کیا، اور وہ کمپنی اچھا کاروبار کرتی ہے، اچھا کماتی ہے، تو ہمیں اپنے پیسے کا جو وردر ملا، اپنے پیسے کا جو منافع ملا، وہ 3% نہیں ہوتا ہے، وہ 10% بھی ہوتا ہے، وہ 12% بھی ہوتا ہے، وہ 15% بھی ہو سکتا ہے، وہ 18% بھی ہو سکتا ہے، وہ 25% تک بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ شرکت کو جب فروغ دو گے تو ایک چھوٹا آدمی بھی کاروبار کرنے والوں کی تجارت اور ان کی کمپنیوں سے جو ہے کیا کر سکتا ہے، منافع لے سکتا ہے، اور 3-4% نہیں بلکہ بڑا منافع لے سکتا ہے۔ ایک یہ خود کاروبار کرے گا تو اچھا مال بنائے گا، اور ہیلدی کمپٹیشن کے اندر رہ کر تھوڑے منافع پر، مناسب منافع پر وہ زیادہ ٹرن اوور کرے گا، اور اس طرح سے وہ کاروبار کرے گا۔ تو کاروبار کے ذریعے سے، تجارت میں شرکت کے فروغ
دینے کے ذریعے سے، اور پھر اس طرح جو ہم نے کمایا پھر جو ہمارے پاس بچ گیا اس میں سے زکوٰۃ دے کر کے، اس میں سے زکوٰۃ دے کر کے ہم نے کیا کیا؟ اپنے معاشرے کو تعاون کیا، اپنے معاشرے کی مدد کی، اور اپنے معاشرے کے کمزور طبقے کو ہم نے کیا کیا؟ اس کو اٹھایا اور اس کو سہارا دیا، اس کی تعلیم میں اس کا سہارا دیا ہے نا، اس کی روزمرہ کی زندگی گزارنے میں ہم نے اس کا تعاون کیا، معاشرے میں جو بیمار لوگ تھے ان کا علاج کیا ہے نا، اور یہ سارا نظام جو ضرورت مندوں کی ضرورت کا ہے وہ ہم نے مال زکوٰۃ سے پورا کیا۔ اور اسلامی نظام جہاں ہوتا ہے یا جو اسلامی نظام کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی زکوٰتیں ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارا ٹیکس حکومت میں ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے نا، سارا ٹیکس، سارا کا سارا ٹیکس جو ہے وہ ایک جگہ جا کر اکٹھا ہوتا ہے نا، جی ایس ٹی ایک جگہ جا کر اکٹھا ہوتا ہے، انکم ٹیکس ایک جگہ جا کے اکٹھا ہوتا ہے، تو ماہانہ حکومتوں کی جو آمدنیاں ہوتی ہیں وہ لاکھوں ہزاروں کروڑ میں آمدنیاں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی مسلمان کی، ایمان والے کی، اس کی بچت کی جو زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ جب ایک فنڈ میں جاتی ہے، ایک اکاؤنٹ میں جاتی ہے، تو وہ بہت بڑا کارپس بنتا ہے، بہت بڑا سرمایہ بنتا ہے، جس سرمایہ سے ایک سسٹم کے ذریعے سے کہ بھئی لینے دینے والے دے رہے ہیں، یہاں اکٹھا ہو رہا ہے، اور جہاں دیا جا رہا ہے وہاں سے پھر مستقل اس کو بیواؤں کو دینے کا، غریبوں کو دینے کا، یتیموں کو دینے کا، کمزوروں پر خرچ کرنے کا، بیماروں کے علاج کا ایک نظام بنا ہوا ہے، اور وہاں سے وہ پیسہ جو ہے وہ یتیموں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، ضرورت مندوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور ان کمزور لوگوں کو نیچے سے اوپر لایا جا رہا ہے۔ تو اسلام میں ملکیت ہے کہ آدمی اپنا کام کرتا ہے، اپنی تجارت کرتا ہے نا، کمیونزم کی طرح سے نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کتنی محنت کرو لیکن آپ کسی چیز کے مالک نہیں بن سکتے ہو۔ آپ محنت کرو اور کام کرو، جو بھی کام کرو گے اس کا جو سرمایہ بنے گا وہ حکومت لے لے گی، اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ایک معیار طے کر دیا ہے، اس طے شدہ معیار کے مطابق ایک رقم مل جائے گی جس سے آپ اپنا گزر بسر کر لو گے۔ تو مالک جس طرح سے منافع کماتا ہے اس طرح اشتراکی جو نظام ہے، کمیونزم کا جو سسٹم ہے، اس میں ایک آدمی اپنی صلاحیت، اپنے سارے اسکل لگانے کے باوجود بھی ایک مالک کی طرح سے جو کمایا جا سکتا ہے وہ اس کو نہیں ملتا۔ یہ اس کی کمزوری ہے، یہ اس نظام کی خامی ہے، باوجود ہے کہ وہ حقدار ہے کہ اسے وہ چیز ملے، لیکن وہ چیز اسے نہیں ملتی ہے۔ تو یہ ہے فرق موجودہ دنیا میں جو کیپٹلزم ہے۔ اسی لیے دھیرے 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 جب آپ ڈیٹا دیکھیں گے نا، ملکوں کے ڈیٹا آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ دھیرے دھیرے ملک کی جو معیشت ہے وہ کچھ گنے چنے لوگوں کے ہاتھ میں جاتی جا رہی ہے، اور نچلا طبقہ جو ہے اس کی غربت کا جو معیار ہے وہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ غریبی کی جو ان کی جو آمدنیاں ہیں، ان کا جو پر ہیڈ کیپیٹا ہے وہ دھیرے دھیرے اور کیا ہو رہا ہے؟ اور کم ہوتا جا رہا ہے، وہ نیچے ہو رہا ہے اور ادھر جو ہے وہ اوپر ہو رہا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جب حد سے پار ہو جاتی ہیں تو پھر دنیا میں اور ملکوں میں کیا آ جاتا ہے؟ فساد آتا ہے، پھر انقلاب آتا ہے، اور پھر یہ غریب مجمع جو ہے وہ مالداروں کی دکانیں اور ان کے کارخانے اور ان کی ملکیتیں اور ان کی معیشتیں لوٹ کر جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا حق ضائع کیا ہے، انہوں نے ہمیں دبایا ہے، انہوں نے ہمیں کچلا ہے۔ تو یہاں یہی بات، یہ سارا نچوڑ ہے اس مضمون کا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی کہ تم کاروبار کرو، کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، پھر اس میں سے اپنا مال، اس مال میں سے زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ کے بعد پھر شروع کیا ہے سود کا نظام۔ الذین یأکلون الربا کہہ کر کہ جو لوگ
سود کھاتے ہیں نا وہ بہت برے لوگ ہیں. جو سود کھاتے ہیں نا وہ بہت برے ہیں. ان کا کیا حال ہونے والا ہے؟ ان کا حال یہ ہونے والا ہے کہ وہ قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو نہیں اٹھیں گے مگر ایسے جیسے وہ آدمی اٹھتا ہے جس کو شیطان نے جو ہے خبتی بنا دیا ہے، جس کو شیطان نے متاثر کر کے اور اس پر حملہ کر کے اس کو ڈاواڈول کر دیا ہے. کسی آدمی پر حملہ کر دیا جائے اور پھر وہ کھڑا ہو تو لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوتا ہے. تو سود خور اپنی قبروں سے جب کھڑا ہوگا تو اس طرح کھڑا ہوگا کہ اسے ہوش نہیں ہوگا، جیسے اس کے اوپر جنات نے حملہ کر دیا ہے، اور وہ لڑکھڑاتا ہوا گرتا پڑتا جو ہے اپنی قبر سے اٹھے گا. یہ ہے اس کے عذاب کا اور اس کی سزا کا پہلا مرحلہ کہ وہ قبروں سے، تو قبروں میں جو عذاب ہو رہا ہوگا وہ تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے. جب اسے اٹھایا جائے گا وہاں سے کہ محشر کے میدان میں لے جایا جا رہا ہے تو وہ سود کھانے والے لوگ، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ نہیں اٹھیں گے مگر ایسے جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ آدمی جس کو شیطان نے لپٹ کر ہے نا لرزہ جس پر طاری کر دیا ہے، جس کو اس نے پریشان کر دیا ہے. اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہی خرید و فروخت اور سود ایک جیسا ہی تو ہے. یہی خرید و فروخت اور سود ایک جیسا ہی تو ہے. تجارت اور سودی لین دین ایک جیسا ہی تو ہے. حالانکہ میں نے کیا بتایا آپ کو، جب آدمی تجارت کرتا ہے نا اور تجارت میں شرکت اختیار کرتا ہے تو اس کو پیسہ زیادہ ملتا ہے، اور آدمی جب اپنے پیسے کو سودی نظام میں چلاتا ہے، سود خوروں کو دیتا ہے، اس سے سود وصول کرتا ہے تو اس سے اس کے پیسے میں وہ بڑھوتری نہیں ہوتی جو تجارت میں ہو سکتی ہے. نمبر 2، جب پیسہ قرضہ دینے کے لیے ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے گا تو پھر لوگوں کے پاس پیسہ بچے گا ہی نہیں کہ وہ اس پیسے سے جو ہے کہیں تجارت میں شرکت کر کے اپنا پیسہ لگائیں. تو ظاہر ہے کہ جب وہاں پیسہ چلا جائے گا اور اس پیسے پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، اس پیسے پر کنٹرول جو ہے انہی سرمایہ دار مجمع کا ہے کہ جن کے پاس جو اس نظام پر کنٹرول کرتے ہیں اور اس پر قابو رکھتے ہیں. آگے مزید تفصیل ہے انشاءاللہ اس کو اور سود کے دیگر مسائل کو